أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر ایک جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنهم من يمشي على بطنه، ان میں وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، ومنهم من يمشي على رجلين، وہ بھی جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، ومنهم من يمشي على أربع، اور وہ بھی ہیں جو چار پاؤں سے چلتے ہیں۔ يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ لقد أنزلنا آيات مبينات، بے شک ہم نے بڑی روشن آیات نازل کی ہیں۔ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے سچے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت کی، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر جاتا ہے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہوتے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا کوئی حق بنتا ہو تو اس کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
یا ان کے دلوں میں مرض ہے، یا وہ شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چھا جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پکارا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی بامراد ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرے تو وہی کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ۔ آپ ارشاد فرمائیے قسمیں مت کھاؤ، فرما برداری جانی پہچانی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت اچھی خبر ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اس کے بعد اگر وہ پھر جائیں تو رسول کے لیے وہی بات لازم جو ان کی ذمہ داری میں دی گئی، اور تمہارے لیے وہ لازم جو تمہارے ذمے کی گئی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو راہ راست حاصل کر لو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو یہی ہے کہ وہ بات کو واضح کر کے پہنچا دیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو بنایا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرما رکھا ہے اسے ان کے لیے مستقل عزت کا مقام عطا کرے گا اور ان کے خوف کی جگہ انہیں یقیناً امن عطا فرمائے گا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وہ میری بندگی کرتے رہیں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں بنائیں گے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو وہی برے لوگ ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير اور آپ کبھی یہ خیال نہ فرمائیں کہ کافر زمین میں غلبہ حاصل کرنے والے رہ سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات اے اہل ایمان تمہارے زیر دست لوگ اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم سے 3 مرتبہ اجازت ضرور لیا کریں من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء نماز فجر سے پہلے دوپہر کے قریب جب تم اپنے عام کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد 3 عورات لکم تمہارے لیے یہ 3 وقت پردے کے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم ان کے علاوہ اوقات میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر طوافون علیکم بعضکم علی بعض تم ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہو كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
حكيم. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ایسے لڑکے جب ہوش کی عمر تک پہنچ کے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اجازت لے کر ہی گھر میں داخل ہوا کریں، جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو اسی طرح واضح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. اتنی بڑی عمر کی عورتوں کے لیے جنہیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں رہی، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ اوپر کے کپڑے اتار لیا کریں، لیکن اپنی آرائش دکھانے والی نہ ہوں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو ان کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِّن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا. اندھے، لنگڑے اور بیمار کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ تمہارے اپنے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا ان متعلقین کے گھروں سے۔ تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے چچا، تمہاری پھوپھیاں،
تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، جن کے گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، اور تمہارے گہرے دوست۔ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اکٹھے کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سو جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتے وقت کی دعا ہے بابرکت اور پاکیزہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیات کو اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ بے شک اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب بھی کسی اجتماعی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر وہاں سے جاتے نہیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ۔ سو جب یہ لوگ اپنے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کیا کریں تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کریں۔ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اے اہل ایمان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان اس طریقے سے کبھی آواز نہ دیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی شے کا بہانہ بنا کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش میں جا پڑیں یا انہیں درد انگیز عذاب پہنچ جائے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی ہی کا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، تم جس حال اور جس کیفیت میں ہو وہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس روز ان سب کو اس کی جانب واپس جانا ہوگا اس روز انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا پورا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے عبد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا نازل فرمایا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی اہل عالم کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا سبھی اختیار اس کے پاس ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر فرمایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور کافروں نے اس کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لیے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہی کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کے لیے کسی نقصان یا فائدے کے مالک نہیں، نہ موت، زندگی اور دوبارہ اٹھنے کا کام ان کے اختیار میں ہے۔
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافروں نے کہا یہ قرآن مجید تو محض گھڑی ہوئی بات ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس بات میں ان کی مدد کی ہے. کافروں نے یہ بات کہہ کے ظلم بھی کیا اور ایک قطعی بے بنیاد بات کی ہے. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. کافروں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جن کی کتاب بنا لی ہے، اور یہی صبح اور شام انہیں سنائی جاتی ہیں. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے. إنه كان غفورا رحيما. بے شک وہ بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اور کافروں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو ان کے ساتھ رہ کر ڈرانے والے کا کام کرتا. او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها. یا ان پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ اس سے کھاتے رہتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور ظالموں نے یہ بھی کہا کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حضور کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں. صبح گمراہ ہو گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو یا رسول اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر شے عطا فرمائے، ایسی جنتیں جن میں نہریں چلتی ہیں، اور آپ کے لیے محل بھی مہیا کر دے.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ وہ جب کبھی انہیں دور کی جگہ سے دیکھ پائے گی تو وہ اس کا جوش اور خروش سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو آوازیں دیں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آوازیں دو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے، یہ بہتر ہے یا وہ جنت ہمیشہ رہنے والی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ كانت لهم جزاء ومصيرا۔ وہ ان کے لیے صلہ بھی ہے اور ٹھکانہ بھی۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یا رسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے پختہ جس کی تکمیل آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ تعالیٰ اس روز ان سب کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، تو فرمائے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے، تو بڑا ہی بلند و بالا ہے،
ہمارے لیے کسی طرح بھی مناسب نہ تھا کہ تجھے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا لیتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو بھی اتنی آسائش عطا کی کہ وہ ذکر کو بھول گئے، اور وہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ سو انہوں نے تمہاری باتوں کو سرے سے جھٹلا ہی دیا، اب نہ تم خود عذاب کو ٹال سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی مدد ہی مل سکتی ہے، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ سو کیا تم صبر کرو گے؟ اور یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار ہر حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ جن لوگوں کو ہمارے حضور حاضری کی آرزو نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم نے اپنے پروردگار کو کیوں نہ دیکھ لیا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ جس روز فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے بچاؤ بچاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے جو بھی عمل پہلے کیے ہوں گے ہم ان کی جانب بڑھیں گے اور انہیں ایک پریشان غبار کی مانند کر چھوڑیں گے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اس روز جنت والوں کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ نہایت عمدہ ہوں گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ اس روز آسمان بدلی سے پھٹ پڑے گا اور فرشتوں کو اس طرح اتارا جائے گا جیسے انہیں اتارے جانے کا حق ہے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اس روز تمام اختیار برحق رحمان ہی کا ہوگا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ لے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ کچھ تو تعلق کی راہ بنائی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ میرے پاس ذکر پہنچ گیا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور شیطان تو انسان کو رسوا کر دیا کرتا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنا دیے تھے، اور یا رسول اللہ آپ کا پروردگار کافی ہے، رہنما بھی مددگار بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اور کافروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن مجید یک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ہم نے جیسے نازل کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے بہت ٹہر ٹہر کر سنوار کے پڑھا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں، ہم آپ تک جو بھی بات پہنچاتے ہیں برحق ہوتی ہے، اور مضمون کے اعتبار سے زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم
وشر مكانا وأضل سبيلا۔ جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ان کا مقام بہت برا ہوگا اور ان کا راستہ بھی بڑی گمراہی کا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو وزیر بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ہم نے ان دونوں سے کہا آپ دونوں ان لوگوں کی طرف جائیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، پھر ہم نے ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً۔ اور حضرت نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے درد انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان میں بہت سارے لوگ۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی اور سب کو نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ السَّوْءُ۔ اور کافروں کا گزر اس بستی پر یقیناً ہوا ہے جس پر عذاب کے پتھر برسائے گئے۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ کیا وہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر انہیں دوبارہ زندہ ہو اٹھنے کی امید کیوں نہیں تھی؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور یا رسول اللہ، یہ کافر جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں۔ کیا یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔ اگر ہم اپنے خداؤں پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے تو رسول اللہ تو ہمیں ان خداؤں سے بہکانے ہی لگے تھے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
سبيلا یہ لوگ جلد ہی عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بہک گیا ہے۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ذاتی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون یا رسول اللہ، کیا آپ اس کے چارہ گر ہوں گے؟ یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر افراد ایسے ہیں جو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وہ تو چارپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا رکھا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا۔ ہم نے سورج کو سایہ ادھر سے ادھر کرنے والا بنا دیا ہے۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا پھر اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام کی چیز بنایا اور دن کو اٹھ کر کام کاج کا وقت بنا دیا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری مہیا کرنے والا بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا تاکہ ہم اس سے مردہ بستی کو زندگی عطا کریں اور اس کے ذریعے اپنی مخلوق میں سے ڈھور ڈنگر کو اور بہت سے انسانوں کو بھی سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے قرآن مجید کو لوگوں میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ اس کی نصیحتوں کو یاد رکھیں، تو اکثر لوگوں نے ناشکری سے کام لیتے ہوئے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی. والحمد لله رب العالمين.